بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 10ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 10واں پارہ سورہ انفال کا تسلسل ہے۔ سورہ انفال پیچھے سے آ رہی ہے 9ویں پارہ سے، جس کے بارے میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو سورت کے شروع میں بھی مال غنیمت کی کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی۔ اب یہاں 10ویں پارے کے آغاز میں بھی یہی مضمون ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ باقی 4 ایسے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے ذکر کو دوبارہ چھیڑا گیا ہے، اور بہت ہی آیات مبارکہ کا انداز ایسا ہے کہ جیسے سننے والے، پڑھنے والے اپنی آنکھوں سے غزوہ بدر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا بلاغی معجزہ ہے۔ پارہ کے آغاز میں بدر کے مارکے کا ذکر کیا گیا ہے کہ مارکہ بدر، مسلمان میدان بدر کے مدینہ سے متصل کنارے پر جب موجود تھے اور کفار دور والے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ عقب میں تھا، تو اس کی حفاظت پر ایک بڑا فوجی دستہ مامور تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا، زمین بھی زیادہ ناہموار نہیں تھی، جبکہ جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ کیا تھا وہ زمین ریتلی تھی، اور اس پر چلنے میں بھی بڑی دشواری ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پانی کی شدید قلت تھی۔ ان تمام مشکلات اور بحرانوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما دیا، تاکہ غزوہ بدر میں مرنے والے کافر اپنی ہلاکت کو اور مسلمان اپنی زندگی اور فتح کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ اب جس کو حق کا ساتھ دینا ہے وہ بھی ساتھ دے پورے شرح صدر کے ساتھ، اور جس کو مخالفت کرنی ہے وہ بھی حق کی مخالفت کرے حجت پوری ہو جانے کے بعد۔ اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو نکات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کا، اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی گروہ کسی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر رائے فرار اختیار کر جائے۔ مزید یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے جو یہاں آپ 4 عناصر سمجھ رہے ہیں جو ذکر فرمائے ہیں، اس میں پہلا یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر، نمبر 3 آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلاف سے بچ کر رہنا، اور نمبر 4 دشمن کے مقابلے کے وقت ناموافق باتوں پر، ناموافق امور پر صبر کرنا۔ تو یہ 4 عناصر وہاں بیان فرمائے گئے کہ پھر نصرت الہی حاصل ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اب جو غزوہ بدر میں قریش پر جو آفت آئی، وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم لشکر کی بجائے
کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے، گناہ شروع کر دیتی ہے، نافرمانی شروع کر دیتی ہے، تو اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور نعمت کی جگہ اسے زحمت، نکبت اور راحت کی جگہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائے۔ شاعر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے اور بلکہ ایک اور شاعر ہیں، ان کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان لعین بدر کے معرکے میں خود انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی قیادت و سیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا، پھر شیطان میدان بدر سے فرار ہونے لگا۔ کافروں نے ان سے پوچھا کہ سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگتے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 150 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرموں کا، تم آل فرعون اور سابقہ کافر قوموں کی روش پر چلتے رہے۔ انہیں بھی کفر اور جرائم کی پاداش میں ایسی ہی عبرتناک سزاؤں سے دوچار کیا گیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگ بدترین جانور ہیں۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ، وہ جو معاہدہ تھا، کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے اور عہد شکنی کرنے والے سردار ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ پھر خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی، کیونکہ انہوں نے خیانت کی۔ ایسے معاہدے تو پھر توڑ دینے چاہیے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں مہلت دی مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو اب پھر دردناک عذاب کے لیے، انجام کے لیے تیار رہیں۔ یہ جو غزوہ بدر ہے، اس کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے اپنے مادی اور فوجی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے ہمہ وقت تیاری اپنی مکمل رکھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مال بھی خرچ کریں، اور یہ جو خرچ کریں گے تو پھر اس کا بہترین بدلہ اللہ کے ہاں پائیں گے۔ اب مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے تو ظاہر ہے غزوہ بدر میں تیاری مکمل نہ تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کمزوری کے باوجود کہ ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہر حوالے سے اس کے وسائل، اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد، تو یہ جو تفاوت اور فرق تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق اپنی تیاری بھرپور کریں، اسلحہ اور ساز و سامان جو ہے وہ دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی پھر جرت ہی نہ کر سکے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے جی، اس میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
کہ اللہ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپس میں شیر و شکر بنا کر آپ کے گرد جمع کر رکھا ہے۔ تو ان کے درمیان محبت و الفت کا یہ بندھن جو ہے وہ اللہ نے باندھا ہے۔ اگر کوئی انسان زمین کے تمام خزانے بھی لٹا دے تب بھی دو افراد کے دلوں میں محبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آئندہ بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے جانثاروں کے شامل حال رہے گی۔ اچھا جی، غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ تو اب اس موقع پر جب 70 گرفتار ہوئے تو قیدیوں کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ تو ابھی چونکہ ابتدائے اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے پھر اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو نہیں قرار دیا، لیکن مسلمانوں کی خطا اتحادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ پھر یہ جو تفصیلی احکام تھے وہ بعد میں نازل ہوئے۔ آیت نمبر 72 سے واضح کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی دوستی اور دلی محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال و جان قربان کرتے ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دینے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا دوست کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دوستی کا یہ معیار اختیار نہ کیا گیا پھر تو معاشرے میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا، بلکہ فتنہ و فساد ختم ہی کبھی نہیں ہوگا۔ اگر اہل حق کی ہمدردیاں کسی نسلی یا لسانی تعلق کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہوں گی تو کبھی بھی کفار کے خلاف بھرپور ادا نہیں کر سکتے اور ان اہل باطل کی کمر نہیں توڑ سکیں گے۔ اس صورت کے اختتام میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے، ساتھی قرار دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور اس کی رضا کی خاطر جہاد کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس صورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام بھی نصرت اور ہجرت کے مضمون پر ہی ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ صورت شروع سے لے کر آخر تک جہاد ہی کے بیان کا احاطہ کر رہی ہے۔ جو بڑا مضمون ہے وہ یہی ہے۔ اب جی شروع ہوتی ہے سورہ توبہ۔ تو یہ مدنی صورتوں میں شامل ہے۔ تو اس میں سورہ توبہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہے۔ اس میں جلالی انداز ہے سورت کا، چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین جہاد کے حوالے سے آپس میں ایک خاص ربط اور تعلق رکھتے ہیں، اور نیز یہ صورت ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی اور اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کر کے کھلا اعلان جنگ ہے، اس لیے اس کے شروع میں رحمت کا اظہار جو ہے وہ اس کا کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لایا گیا۔ تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اور بھی بعض مفسرین نے وجوہات بیان کی ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ توبہ دراصل سورہ انفال کا دوسرا حصہ ہے، تو اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لائے گی۔ اب جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں ان میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور حجت تمام کر دیا ہے، اب وہ ایک خاص معینہ مدت میں اسلام قبول کر لیں یا پھر اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین پر ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ یہ صورت غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی تو جہاد اور زکوٰۃ کے حوالے سے منافقین کی خباثتوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے مکروہ چہرے سے اسلام کا نقاب ہٹا کر سماج میں، سوسائٹی میں انہیں ظاہر کیا گیا، اور صلح اور امن کے معاہدوں سے کافروں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کے اسلام دشمن طریقہ کار اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا ان معاہدوں کو 4 مہینہ کی مہلت دے کر ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔
اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اسی طرح اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کافر جہاں بھی ملیں انہیں تہہ تیغ کرے۔ اللہ ان کافروں پر آسمان سے کوئی عذاب اتارنے کے بجائے میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہی قتل کرانا چاہتا ہے، تاکہ سزا بھی مل جائے، ذلیل و رسوا بھی ہوں، اور جو مسلمانوں کے دلوں میں غصہ ہے وہ بھی اتر جائے۔ تو اور بعض کافر جو ہیں اس عبرتناک انجام سے سبق حاصل کریں اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں بالکل واضح بیان کر دیا گیا کہ جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول انہی لوگوں کے لیے ممکن ہوگا جن کی استقامت اور خلوص کو اللہ آزما کر دیکھ لے گا، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا عزیز نہیں رکھیں گے، دوست نہیں رکھیں گے، تو وہی جنت کی ہمیشہ کی خوشگوار لذتوں، دائمی لذتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو 24ویں آیت ہے، آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 دنیاوی محبتیں اور 3 دینی محبتیں بیان فرمائی ہیں، تو یہ کل 11 ہو گئی۔ 8 دنیاوی محبتیں اور 3 دینی محبتیں۔ اس کے بعد دعوت دی کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو، ایک پلڑے میں دنیا کی 8 محبتیں، یعنی والدین، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، رشتہ داروں، مال و دولت، کاروبار اور گھر کی محبت رکھو، اور جو دوسرا پلڑا ہے اس میں دین کی 3 محبتیں، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، دوسرے پلڑے میں یہ رکھو۔ اب دیکھو کہ اگر دنیاوی محبتوں والا پلڑا وزنی ہے اور دینی محبتوں والا پلڑا ہلکا ہے، تو پھر جاؤ اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ انسان کی ترجیح تو دنیا ہو، لیکن ذرا ضمیر کی تسلی کے لیے نیکی کر کے، تھوڑی سی نیکی کر کے یہ سمجھتے کہ شاید اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، نہ، ہرگز نہیں۔ دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں، اور ایسے فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس مضمون کے بعد غزوہ حنین کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور یہ اصول دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ وہ اپنے وسائل کی کمی کے باوجود، افرادی قوت کی کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی غیبی مدد اور حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن یہ جو غزوہ حنین تھا، یہ حنین کا مارکہ ایک ایسا مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی، تقریباً 12,000 مسلمان اس جنگ میں شریک تھے۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دل میں ایک فخر، جسے آپ کہہ لیں فخر و مباحات، فخر کی کیفیت پیدا کر دی۔ تو جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو جو تیر انداز تھے، تجربہ کار تیر انداز ہوازن کے، انہوں نے یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے، آپ نے اعلان فرمایا کہ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا لخت جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں آپ ڈٹے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور میدان جنگ میں واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی تو پھر مالک کائنات نے دوبارہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح جو ہے وہ وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 28 میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ 9 ہجری کے حج کے بعد اب کافر حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ واضح بتایا گیا ہے کہ توحید
اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور اسلامی نظام حیات سے پہلو تہی کرنے والے اسلامی معاشرہ کے اب وہ افراد نہیں بن کر رہ سکتے۔ انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ جزیہ یعنی ٹیکس ادا کر کے اپنے رہنے کے لیے جواز پیدا کرنا ہوگا۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خدشہ تھا کہ مشرکین کی مسجد، جب مشرکین مسجد آئیں گے تو پھر ان کی آمد سے جو مالی اور کاروباری فوائد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو انہیں تسلی دی گئی کہ عنقریب اللہ مسلمانوں کو غنی کر دے گا، مالا مال کر دے گا، اور مشرکین کی طرف سے ملنے والے فوائد کی پھر انہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد مال و دولت، سونا چاندی، اس میں اللہ کے احکام کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے کہ سونا چاندی جہنم میں تپا کر انہیں داغا جائے گا۔ اس کے بعد مہینوں اور تاریخوں میں تبدیلی کر کے حرام کو حلال کرنے کی کافرانہ جو حرکت تھی اس پر تنبیہ کی گئی ہے، اور جہاد کے لیے نہ نکلنے پر وعید بیان کی گئی ہے، اور دردناک عذاب کا پیغام دیا گیا ہے۔ آگے جی آیت نمبر 32 میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنی سازشوں اور ناپاک چالوں کے ذریعے دین اسلام کی ترقی اور اس کے غلبے کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس نور عدل و رحمت کو غالب کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو ناگوار لگے۔ اور انسان وہی اپنے آپ کو انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی پاکیزہ مقصد زندگی ہو۔ اعلیٰ ترین مقصد وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، یعنی دنیا سے ظلم و استحصال کا خاتمہ اور ایک عادلانہ نظام قائم کرنا، ایک انصاف کا نظام قائم کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں تحریک انصاف۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک امتیازی شان کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے حکم ہو جائے، اعلان ہو جائے، تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ جو سچے مومن ہوں گے وہ دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ فرمایا کہ حقیقی مومن اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے سے کبھی نہیں کتراتے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا عذر وہی لوگ تلاش کرتے ہیں جو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا کہ آپ نے ان کا عذر کیوں قبول فرما لیا؟ ان کو تو ویسے بھی نہیں نکلنا تھا، اگر نکلنا ہوتا تو اس کی تیاری کرتے، پھر بالفرض وہ نکل بھی جاتے تو پورے لشکر میں بددلی پیدا کرتے اور انتشار پیدا کر دیتے۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں نکلنے کی سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کا یہ شعار ہے، یہ طریقہ ہے، یہ وتیرہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر کڑتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نتیجہ پہلے سے ہی پتہ تھا، معلوم تھا، اس لیے ہم نے تو احتیاط سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، جو ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ حکم دیا گیا کہ منافقین کی طرف سے کسی بھی طرح کا مالی تعاون قبول نہ کیا جائے۔ منافقین غزوہ تبوک کے دوران سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تو تیار نہ تھے، لیکن کچھ چندہ دے کر اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان آیات میں پھر پابندی لگا دی گئی کہ ان کا چندہ قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے
کنی کترا کر وہ کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ چندہ دیتے ہیں تو انتہائی ناگواری سے، اور نمازیں پڑھتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے دل سے۔ مسلمان ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے بالکل متاثر نہ ہوں، اللہ انہیں عذاب دے گا، اور وہ عذاب بھی اسی مال و دولت اور اسی اولاد کے ذریعے آئے گا۔ مال کسی حادثہ یا بیماری میں یا ان کی موت کے نتیجے میں ہاتھ سے نکل جائے گا، اولاد ان کی مرضی کے خلاف طرز عمل اختیار کر کے ان کو تکلیف دے گی، اور پھر عملی اعتبار سے کفر کی حالت میں یہ موت سے دوچار ہوں گے۔ قسمیں کھا کر مسلمانوں سے وہ وابستگی کا یقین تو دلاتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہیں اگر کوئی جائے فرار مل جائے تو فوراً مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ادھر فرار ہو جائیں گے۔ آگے جی آیت نمبر 61 میں منافقین کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا مضمون ہے۔ وہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، اور جواب طلبی پر کہتے کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی کیسے ہیں، یہ تو یعنی کہ کانوں کے کچے ہیں، استغفر اللہ، کہ جبکہ نبی کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی حرکات جلد بے نقاب ہو جائیں گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر منافقین کی آنکھیں کھولنے کے لیے گزشتہ قوموں کا طرز عمل بطور عبرت پیش کیا گیا کہ اس دنیا میں کئی قومیں آئیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کیا، اور بدقسمتی سے اکثر نے اللہ کے احکام سے، جو احکامات ہیں ان سے پہلو تہی کی اور ان کا مذاق اڑایا، تو پھر اس وجہ سے ان کی جو تھوڑی بہت نیکیاں تھیں وہ برباد ہو گئیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے کا انہوں نے سودا کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو گزشتہ اقوام ہیں، ان میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ان کی عبرتناک داستانیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں تک جی یہ آیت نمبر 78 کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد 79 میں منافقوں کا ایک یہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے، بلکہ ایک شعار یہ بتایا گیا ہے کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو پھر یہ منافق ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اس مذاق کی ان کافروں کو سزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، ان کے لیے آپ استغفار نہ کریں، یہ ان کے لیے اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو پھر بھی یہ بدبخت اپنی بدبختی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ ان منافقین اور ناہنجار لوگوں نے بہت ہی جو ہے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا، بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا ان منافقوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہ جن میں کوئی بڑھاپے، شدید بیماری یا جہاد کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے، تو ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے رو رہے تھے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں، یہ تو صرف جو باتیں ہو رہی ہیں یہ منافقین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ عبداللہ بن ابی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، بہت بڑا منافق، اس کی جب موت واقع ہوئی تو رسول کریم نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر یہ عرض کی کہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ نے پھر آپ پر وحی کا نزول فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس بدبخت کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس بدبخت کو اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ اللہ میرے 71 مرتبہ دعائے مغفرت کی وجہ سے اس کی خطا معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے
یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل، کس قدر رحیم، کس قدر شفیق اور کس قدر مہربان تھے کہ اپنے بدترین، یہ عبداللہ بن ابی تو بدترین دشمن تھا، بہت بڑا منافق تھا، تو اپنے بدترین دشمنوں سے بھی انتقام لینے پر آپ آمادہ نہ تھے۔ دراصل اس میں تعلیم امت تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جہاد کا موقع ہو تو اس کی سعادت سے بہرہ فرمائے۔ تو یہ جی 10ویں پارے کے مضامین تھے جو آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور اس کے بعد عمل بالقرآن کی ہدایت اور توفیق ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔